اپنا فیصلہ سنایا کہ کس کس طریقے سے کہاں سے وہ ممنوع فنڈنگ لی گئی، کس فورن انڈیویجول سے، کس فورن کمپنی سے فنڈنگ لی، کتنی فنڈنگ لی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین خاتون شیٹی بھوٹن کے حالات میں انتراشیوں کے دور میں کیونکہ خان میں ایک چیز تو میں نے دیکھی ہے، بہت اچھی طرح سے دیکھی ہے، اور میں ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں کہ میں لیڈر آف اپوزیشن بھی رہا، اس نے میری قیادت میں پارلیمنٹ میں بیٹھے بھی، اس نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اس کو پہلے پتہ پڑ جاتا ہے کہ میرے خلاف کیا ہونے والا ہے، اور وہ سمجھ کے وہ اقدامات کے خلاف کیا ہونے والا ہے، اور وہ سمجھ کے وہ اقدامات اٹھاتا ہے اور اس میں الزاموں کی بھرمار کر دیتا ہے، اتنا کنٹراورشل بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی فیصلہ آئے تو وہ کہہ سکے کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ لاہور میں جب الیکشن ہوئے کہ اس کو خوف تھا، یہ تو چلو مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں نے ان کے ساتھ واردات کی، مگر اس کو خوف تھا، اس نے الزام تراشیاں شروع کر دی کہ اگر میرے خلاف کوئی ووٹ آئے تو میں کہہ دوں کہ دھاندلی ہوئی۔ اب اس الیکشن کمشنر نے، چیف الیکشن کمشنر نے یا اس کی الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے اپائنٹ کیے ہوئے نہیں تھے، وہ تھے ان کے پروپوزلز، ان کے 3 نام گئے، خود بھیجے، اور اپوزیشن نے اس آدمی کو لے لیا جو عمران خان کی طرف سے ریکمنڈ کیے گئے۔ کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کا فیصلہ کوئی بات نہیں کہتے، کس شخص نے، وہ مصدق ملک صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ سے بات کی ہوگی، ہمیں آپ کے ٹائم کی قدر ہے، ملک کے حالات جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، ملک کی جو معیشت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، یہی حالات رہے ہیں جو ملک کی معیشت اس طرف پہنچی ہے۔ میرا تو اپنا ماٹو ہے، میں سمجھتا ہوں کیرا صاحب کا بھی، لطیف صاحب کا بھی، کہ سیاستدان کو زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولے، قوم کے سامنے آپ کو راستہ ملتا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے یہی راستے آخر کار 8 سال چڑھ سکتے ہو آپ، الٹیمیٹلی ان راستوں پہ آ کے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ آپ نے قوم سے جھوٹ بولا، عوام سے تو بولا، قوم سے تو بولا، مگر دنیا کے اداروں سے بھی یہ بات آپ نے کی، کس طریقے سے آپ لوگوں نے فارن فنڈنگ عطیات کی صورت میں لے کے پارٹیوں کو دلوائے گئے، وہ چیزیں سامنے آ گئی، 350 اکاؤنٹ آ گئے ہیں، اور وہ کس نے دیے، یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں، اور ذہن میں پاکستان کے عوام کو رکھنا چاہیے، اور یہ آپ کا فرض بنتا ہے میڈیا کو ان کو بتائے، یہ پیپلز پارٹی نے کیس نہیں کیا تھا، یا مسلم لیگ نون نے کیس نہیں کیا تھا، یا جے یو آئی یا اے این پی یا ایم کیو ایم نے کیس نہیں کیا تھا، یا قوم پرست جماعتوں نے یہ کیس نہیں کیا تھا، یہ ان کی پارٹی کا فنانس سیکرٹری جو کہتا بھی آیا کہ میں نے کافی مرتبہ ان سے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جس کے گھر میں پی ٹی آئی بنتی رہی، پلتی رہی، چلتی رہی، یہ اس کی طرف سے یہ چیز ہے، اور اس نے یہ ڈاکیومنٹس دیے ہیں، ہم نے نہیں دیے، وہ اس کے گھر کا بھیدی ہے۔ اب قوم کو اگر وہ شخص چاہیے جو یہودیوں سے، جو پاکستان کے ازلی دشمن ہے ہندوستان، جو کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے، ان سے پیسے لے کے پاکستان کی ریاست کی کرسی سنبھالنے کے لیے وہ کوشش کرے، تو قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ کب تک جھوٹ سے چلے گے ہم؟ سیاستدان جھوٹ بول کے کب تک لوری دیتے رہے گی قوم کو؟ پھر یہی ہوگا نا کہ 200-250 روپے ڈالر، پھر یہی ہوگا نا کہ سبزی ملنے سے قاصر ہوگی، نوٹ لے کے جاؤ گے ملے گی نہیں، پھر یہی ہوگا نا کہ آپ کی معیشت اس حد تک گر جائے کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں۔ اس
महंगाई के ट्रैक पे हमें पीटीआई ने चढ़ाया। हम जोश और जज्बात में आके ये बात नहीं करते। अब वो उनके पास भी आर्ग्यूमेंट होंगे मगर इस आर्ग्यूमेंट का जवाब दिया जाए। अब सारा दारोमदार आईनी अदारों के ऊपर है। अब बाल आईनी अदारों के कोर्ट में है कि वो क्या करते हैं, वो किस तरीके से इस जज को बेल आउट करेंगे, किस तरीके से पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाएंगे या बचाएंगे उस आइन को, किस तरीके से जस्टिस मुनीर की रूह किसी में नहीं जाएगी, किस तरीके से जस्टिस अनवारुल हक की रूह नहीं जाएगी, सेवरल और जजेस जिन लोगों ने पाकिस्तान के आइन को कभी नजरात जरूरत कभी किस तरीके से इंटरप्रेट किया है। अब ये आईनी अदालों की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक वो फैसला करे। पाकिस्तान की कैबिनेट का फैसला है, करना चाहिए, सच में करना चाहिए, मुखालिफ बन के नहीं करना चाहिए। बीइंग पाकिस्तानी, रियल पाकिस्तानी बन के, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बन के कैबिनेट में उसको डिस्कस करना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, माओं को पाकिस्तानी बन के आज सोचना चाहिए। क्योंकि मेरे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कहा है, यहूद और नसारा से आपका खैर नहीं होगा। जो यहूद और नसारा की ताकत बन के आएंगे वो आपकी खैर क्यों चाहेंगे। पाकिस्तान को क्यों तोड़ा गया कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क था, एटमी ताकत बन चुका है अभी, वो उस वक्त नहीं था। उस वक्त एटमी ताकत पाकिस्तान की अवाम की जो मजमूई ताकत थी वो थी। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें क्यों होती है? क्योंकि हम मुसलमान न्यूक्लियर पावर कंट्री है, हमें कोई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। जब हमारे सियासतदान ये हरकतें करेंगे, दुश्मनों से पेशा लेके अपने पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे और लोगों को धोखा देंगे, तो ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जुल्म होगी पाकिस्तान के साथ। अब इम्तिहान आ गया है, अब कौन फेल होता है, कौन पास होता है। और एक और चीज भी मैं बताता चलूं, ये चीख रहे हैं, हमने हमारे लिए कहते हैं कि पीपुल्स पार्टी की बेसिस से कहते हैं, बिल्कुल देखें। अब ख्वाजा शराज साहब, ये आपकी तहसील भी है ना? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो सब आपका शुक्रिया करते हैं और इन नुकसानात